روہت ویملا اور ڈاکٹر پائل تڑوی جیسے واقعات یہ سوال چھوڑ گئے ہیں کہ کیا تعلیم کے دروازے کھولنے کے باوجود سماجی انصاف اب بھی بند ہے؟ بھارت کی یونیورسٹیاں خود کو علم، تحقیق اور روشن خیالی کا مرکز کہتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہی اداروں میں ایس سی، ایس ٹی اور او بی سی طلباء کو آج بھی تعصب، تضحیک اور ذہنی اذیت کا سامنا ہے۔ یہ اس سوال کا امتحان ہے کہ کیا بھارت واقعی مساوات قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یا پھر ہر وہ قدم جو برابری کی طرف بڑھتا ہے بالادست طبقہ یعنی سو کالڈ اپر کاسٹ ہمیشہ زیادتی ہی محسوس کرے گا۔ ناظرین، مودی سرکار کو کافی عرصے کے بعد طلباء کی پریشانیاں نظر آئی ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک نئے ضوابط کی بنیاد رکھ دی ہے۔ نئے ضوابط کیا ہیں؟ کیا اس کے مسائل ہیں اور کیوں اعلیٰ ذات کے طبقات ہیں اعلیٰ ذات والے وہ احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ ساری پرتیں اب اس ایپیسوڈ میں کھولیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز، میں ہوں ظہیم الدین احمد۔ ہندوستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو عموماً علم، تحقیق اور روشن خیالی کے مراکز کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہی ادارے اکثر سماجی نابرابری، ذات پات کے تعصبات اور امتیاز کی آماجگاہ بھی بنے رہے ہیں۔ جنوری 2026 میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (UGC) کی جانب سے نافذ کیے گئے پروموشن آف ایکویٹی ان ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ریگولیشنز 2026 نے اسی تلخ حقیقت کو ایک بار پھر قومی بحث کے مرکز میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ ان ضوابط کا مقصد بظاہر نہایت واضح اور آئینی ہے، یعنی شیڈول کاسٹ، ایس سی، ایس ٹی یعنی شیڈول ٹرائبس اور دیگر پسماندہ طبقات یعنی او بی سیز کے طلباء اور اساتذہ کو تعلیمی اداروں میں ذات پات کی بنیاد پر ہونے والے امتیاز اور ان کی تحقیر اور ادارہ جاتی ناانصافی سے یہ ریگولیشن تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مگر حیرت انگیز طور پر ان ضوابط کے نفاذ کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں اعلیٰ ذاتوں یعنی اپر کاسٹ کی جانب سے شدید احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان ضوابط کی مخالفت میں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، ریالیاں نکال رہے ہیں، جس نے اس سوال کو جنم دیا ہے کہ کیا مظلوم طبقات کے لیے بنائے گئے تحفظاتی اقدامات بھی اب طاقتور طبقات کو ناگوار گزرنے لگے ہیں؟ UGC کے نئے ضوابط کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اسے جانتے ہیں۔ UGC کے یہ نئے ضوابط کسی خلا میں نہیں آئے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ملک کے ممتاز تعلیمی اداروں جیسے IIT، IIM یعنی سینٹرل یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز بار بار ذات پات پر مبنی امتیاز کے الزامات کی زد میں رہے۔ روہت ویملا حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کا یہ طالب علم تھا، اس کی خودکشی آپ کو معلوم ہے، اس کی وجوہات کیا تھی؟ اور پائل تڑوی جو ممبئی سے تعلق رکھتی تھی، ان جیسے واقعات نے اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کیا کہ اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھلنے کے باوجود ان اداروں کا سماجی مزاج اب بھی منوعات سے آزاد نہیں ہو سکا ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو یعنی NCRB کے جو اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق 2018 سے 2023 کے درمیان ایس سی اور ایس ٹی طلباء کی خودکشی کے درجنوں واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں۔ کئی معاملات میں ساتھی طلباء اور اساتذہ کی جانب سے مسلسل ذہنی اذیت، تعصب اور سماجی بائیکاٹ سامنے آیا ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد UGC نے یہ ضوابط مرتب کیے، جن کے تحت ہر ادارے میں ایکول اپارچونٹی سینٹر، پھر اس کے ساتھ شکایات کے لیے ایکوٹی کمیٹی، اور تیسری چیز فوری مداخلت کے لیے ایکوٹی اسکواڈ قائم کرنا لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ اعلیٰ ذاتوں کا احتجاج کیا ہے؟ اصل تشویش کیا ہے؟ یا مراعات کا خوف انہیں لاحق ہے؟ اسے جانتے ہیں۔ ان ضوابط کے خلاف سب سے بلند آوازیں اعلیٰ ذاتوں کے طلباء اور تنظیموں کی جانب سے اٹھ رہی ہیں۔ ان کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ ضوابط میں تحفظ صرف ایس سی، ایس ٹی اور او بی سی تک محدود ہے۔ جنرل کیٹیگری کے طلباء کو اس نظام میں فریق نہیں بنایا گیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کی سماجی تاریخ میں واقعی اعلیٰ ذاتیں مظلوم رہی ہیں؟
کہیں ان پر بھی ظلم ہوا ہے، نچلی ذات والے یا پھر جو کم ذات والے ہیں ان کی طرف سے؟ حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں فیکلٹی، انتظامیہ اور فیصلہ ساز جو عہدے ہیں ان پر آج بھی بالادست یعنی سو کالڈ اپر کاسٹ کی ذاتوں کی غیر متناسب نمائندگی برقرار ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جتنے سینٹرل یونیورسٹیز ہیں اس میں اب تک 70% سے زیادہ وی سیز یا پھر اعلیٰ جو عہدے ہیں اس پر اپر کاسٹ لوگ ہی قابض ہیں۔ ریزرویشن کے باوجود ایس سی ایس ٹی کی اعلیٰ تعلیم میں شراکت داری قومی اوسط سے بہت کم ہے، جو نیشنل ایوریج ہے اس سے بھی بہت کم ہے۔ پی ایچ ڈی اور پروفیسرشپ کی سطح پر یہ جو خلا ہے وہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں جب محروم طبقات کے لیے شکایات کا ایک محدود اور مخصوص نظام بنایا جاتا ہے تو اسے امتیاز قرار دینا دراصل برتری کے ختم ہونے کے خوف کی علامت معلوم ہوتا ہے، نہ کہ حقیقی ناانصافی کا۔ ایس سی ایس ٹیز اور او بی سیز مظالم کی ایک طویل داستان ہے۔ یہ حقیقت فراموش نہیں کی جا سکتی کہ صدیوں تک یہ طبقات تعلیم، زمین، عبادت اور روزگار سے محروم رکھے گئے۔ ڈیلیبریٹلی ان کو دور رکھا گیا ان ساری چیزوں سے۔ آئین نے مساوات کی ضمانت دی ہے مگر سماجی ڈھانچہ آج بھی غیر مساوی ہے۔ یونیورسٹیوں میں کم نمبروں پر قابل کہلانے والے اعلیٰ ذات طلباء زیادہ نمبروں کے باوجود کوٹا والا کہہ کر ان کی تضحیک اڑاتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی ایس سی یا ایس ٹی طالب علم شکایات درج کرے تو اسے اکثر سیاسی فائدہ، جھوٹا الزام کہہ کر خاموش کرانے کی بھی کوششیں کی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ان ضوابط پر عارضی طور پر روک لگا دی گئی ہے اور اسی روک نے بحث کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ عدالت نے غلط استعمال کے خدشات کا ذکر کیا جو ایک قابل غور پہلو ہے، مگر یہاں اصل سوال یہ ہے کہ کیا ممکنہ غلط استعمال کے خوف سے حقیقی مظالم کو نظر انداز کر دینا انصاف ہے؟ یہی منطق اگر ماضی میں اپنائی جاتی تو دلت ایکٹ، خواتین کے تحفظ کے لیے جو قوانین بنے ہیں، اقلیتوں کے تحفظ کے جو قوانین بنے ہیں، وہ سارے کے سارے شکوک کے دائرے میں آ جائیں گے۔ یو جی سی کا تنازع دراصل ایک بڑے سوال کی علامت ہے۔ کیا بھارت کا بالادست سماج، سو کالڈ اپر کاسٹ، مساوات کو واقعی قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایس سی ایس ٹی اور او بی سی طبقات کے لیے تحفظاتی جو قوانین ہیں کسی رعایت کا نام نہیں بلکہ صدیوں کی محرومی کے ازالے کی ایک کمزور سی کوشش ہے۔ اگر اعلیٰ ذاتوں کو واقعی انصاف کی فکر ہے تو انہیں امتیاز کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا، مظلوم کی آواز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے سننا ہوگا، ورنہ ہر ایسا قدم جو مساوات کی طرف بڑھتا ہے بالادست طبقات کو ہمیشہ زیادتی ہی محسوس ہوتا رہے گا۔ یہی یو جی سی تنازع کا اصل سبق ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہندوستان کے تعلیمی مستقبل کا تعین کرے گا۔ یہ تنازع ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تعصبات اور امتیاز صرف قوانین سے ختم نہیں ہوں گے۔ تعلیمی، سماجی اور سیاسی سطح پر عوامی اعتماد، ٹرانسپیرنسی اور مساوی حقوق کا تحفظ ضروری ہے تاکہ کوئی بھی طالب علم یا استاد خود کو غیر محفوظ محسوس نہ کرے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔